چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانا پکاتے کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہو۔ اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ بس یہی مسلمانوں کے اصلی مذہبی و ملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک دینی و روحانی حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی پورے مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے۔ اس کی راتوں میں ایک مستقل با جماعت نماز کا اضافہ کیا گیا اور ہر طرح کی نیکیوں میں اضافے کی ترغیب دی گئی۔ الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدے کا اور ہر طرح کی طاعت و عبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے خاتمے پر جو دن آئے ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو امت کے جشن و مسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے۔ چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا، اور 10 ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے موری سے اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ کا حکم و اشارہ پا کر اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ کے حضور میں پیش کر کے اور ان کے گلے پہ چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری کا اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ و سلامت رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرما لی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ دیا تھا، اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا تھا۔ بس اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعے کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جا سکتا ہے تو اس امت مسلمہ کے لیے جو ملت ابراہیمی کی وارث اور اسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے، 10 ذی الحجہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسرا دن اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوسری عید 10 ذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔ جس وادی غیر ذی زرع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی وادی میں پورے عالم اسلامی کا حج کا سالانہ اجتماع اور اس کے مناسک قربانی وغیرہ اس واقعے کی گویا اصل اور اول درجے کی یادگار ہے، اور ہر اسلامی شہر اور بستی میں عید الاضحیٰ کی تقریبات، نماز اور قربانی وغیرہ اسی کی گویا نقل اور دوم درجے کی یادگار ہے۔ بہرحال ان دونوں یعنی یکم شوال اور 10 ذی الحجہ کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو یوم العید اور امت مسلمہ کا تہوار قرار دیا گیا ہے۔ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔